آج پنجاب اسمبلی کی خاص بات یہ تھی کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ جو نامزد ہوئی ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا ہے. ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. جب وہ ایوان میں آئی تو ان کے ہاتھ میں تصویر تھی، اور نہ صرف وہ بلکہ ان کے ساتھ ان کے حامی تھے، لیگی سپورٹرز تھے، ٹریری بینچز کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے ہاتھوں میں بھی نواز شریف کی تصویر موجود تھی اور نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگ رہے تھے. کیا یہ تاثر لیا جائے کہ پنجاب میں نون ہوگی اور وفاق میں شین ہوگی؟ یہ تو بڑے دن کا طے ہو گیا، لیکن نون اور شین کی اس کے اندر ڈیفرنس کوئی نہیں ہے. ابھی آپ قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے دیجئے. میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی آپ کو یہ تصویر نظر آئے گی. بنیادی طور پہ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس کو یہ تصویر اٹھانے کی مجبوری اس لیے ہے کہ انہوں نے ووٹ اس تصویر کے نام پہ لیے ہیں. اس تصویر والے کو وہ لندن سے لے کے آئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو ووٹ دیے، اس تصویر کو ووٹ دیے. اس لیے انہیں جو ہے وہ اس امر کی ضرورت ہے. نہیں، میں آپ سے اس بیسس پر پوچھ رہا ہوں کہ آج حمزہ شہباز ہمیں صوبائی اسمبلی کے اندر دکھائی نہیں دیے، جو کبھی نشستوں پر تھے پھر وزیر اعلیٰ بنے. حمزہ شہباز کیمپ کے لوگ، اس ٹیم کے لوگ دکھائی نہیں دیے. شہباز شریف صاحب تو آبویسلی نہیں ہے پنجاب کے اندر، اب وہ وفاق میں ہوں گے. آج مریم نواز صاحبہ، ان کے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، اور بہت ساری خواتین ایسی جو پنڈی ڈویژن کی ہے اور مریم نواز مریم اورنگزیب کے بہت قریب سمجھی جاتی ہیں، ان کی ٹیم کی ہیں. وہ ان کے رائٹ لیفٹ ایک نیا منظر نامہ، جیسے مریم نواز نے کہا تھا نا، ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے. تو پنجاب اسمبلی کے اندر لیگی کیمپ، ٹریری بینچز کے اوپر بھی ایک نئی پکچر تھی. اس لحاظ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے گزشتہ ادوار دیکھے حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کی، اب مریم نواز اور نواز کیمپ ہوگا. دیکھیے، میری اطلاع کے مطابق حمزہ جو ہیں وہ الیکشن کے بعد شاید پاکستان میں نہ رہیں، وہ لندن چلے جائیں، اور اگر ہوئے بھی تو وہ وفاق میں ہوں گے، قومی اسمبلی کی سیٹ رکھیں گے، صوبے میں نہیں آئیں گے. یہ ان کا فیصلہ تھا. آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں. ناراض ہو کے لندن چلے جائیں گے؟ نہیں، مطلب کہ وہ اپنا سیاسی کردار دیکھ رہے تھے پنجاب کے اندر، کیونکہ وہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں. تو ایک یہ رائے پائی گئی اعلیٰ قیادت کے اندر کہ انہیں چیف منسٹر بننے کا موقع ملا تو وہ پوری طرح اس کو نبھا نہ سکے اور ہینڈل نہ کر سکے. نتیجے کے طور پہ چند ہفتوں کے اندر ان کی چیف منسٹرشپ فارغ ہو گئی. ایک بات. دوسری بات، انہوں نے اس کے اوپر مزاحمت بھی کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو ٹکٹوں کی الاٹمنٹ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ میرے جو ساتھ دائیں بائیں کے لوگ تھے ان کو ٹکٹوں کی الاٹمنٹ میں نظر انداز کیا گیا. اور اس کے اوپر پھر انہوں نے اپنے تایا کے سامنے اس کی جو ہے وہ آواز بھی اٹھائی تھی اور بڑی رپورٹ بھی ہوئی تھی میڈیا کے اوپر. میرا خیال ہے کہ اب شاید فری ہینڈ دینے کے لیے حمزہ جو ہیں ان کو بیک گراؤنڈ میں رکھا جائے گا تاکہ مریم اپنی پرفارمنس دے سکیں یا کھل کے سامنے آ سکیں یا میڈیا کی لائم لائٹ لے سکیں. How challenging is it going to be for مریم نواز؟ پنجاب ہے سر، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی ڈائنامکس ہے. How challenging is it going to be for مریم؟ اٹس ویری چیلنجنگ، خاص طور پہ بزدار صاحب کی. اور بزدار صاحب جو تھے انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ماشاءاللہ. ہم نے دیکھا کہ لاہور، فیصل آباد، پنڈی کی سڑکوں کے درمیان میں کوڑے کے ڈھیر لگ گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو. اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے نہیں کیا، پرویز لائی صاحب نے آتے ہی وہ 3 سال 7 ماہ اور 21 دن کا جو کام تھا وہ نبیڑنے کی کوشش کی 30 دن کے اندر، تو وہ بھی کچھ اوور ڈوئنگ کر گئے اور نتیجے کے طور پہ بہت زیادہ انڈر برڈن کر گئے سب سے بڑے صوبے کو. سپینڈنگز اتنی زیادہ کر گئے کہ جن کا آڈٹ شاڈٹ بھی ہونا ہے تو بہت چیلنجنگ ہوگا. لیڈرشپ لیول کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایون دین، یعنی ہیونگ سیڈ دیٹ، مریم اورنگزیب صاحبہ کو جب میں سوال تو کر سکتا ہوں نا، ان کے رائٹ سائڈ پہ بٹھایا ہوا تھا، اور مریم نواز صاحبہ کی لگتا یہ ہے کہ حمزہ شہباز تو ان کے رائٹ سائڈ پہ نہیں ہوں گے لیکن مریم اورنگزیب ضرور بیٹھی ہوئی ہوں گی. ہاں بالکل ہیں، اور مریم اورنگزیب جو تھیں وہ ان کو باقاعدہ اسکاٹ بھی کر رہی تھیں اور ان کی ساری چیزوں کا دھیان بھی کر رہی تھی، کیونکہ مریم اورنگزیب تو میرا خیال ہے 4تھی دفعہ اسمبلی میں آئی ہیں یا 3ری دفعہ، یہ پہلی مرتبہ ہیں، تو وہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈیشنل طریقے سے انہوں نے گورننس کرنی ہے، اور ٹریڈیشنل طریقے سے گورننس کرنے کا زمانہ لرز چکا ہے. یہی سب سے بڑا چیلنج ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے مریم نواز صاحبہ کو لے کر، کیا وہ بھی اسی سٹائل آف گورننس کو لے کر چلیں گی؟
या मुख्तलिफ होगा, वो नवाज शरीफ स्टाइल होगा? देखिए देखिए शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के अम्ब्रेला में जब ये स्टाइल करते थे तो लोग उनकी शिकायत जाके नवाज शरीफ साहब को लगा लिया करते थे। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब को इंडिपेंडेंटली प्रीमियरशिप करने का मौका मिला और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के जरिए मामला चलाने की कोशिश की तो 16 माह की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, जिसका नतीजा गुज़िश्ता इलेक्शन में पार्टी ने भुगत भी लिया। और अगर ये उसी तरह से चलाने की कोशिश करेंगे तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पास तो फिर भी तजर्बा था, मरियम बीबी के पास तो बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है गवर्नेंस का। इस हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। लेकिन ये बात देखना पड़ेगी कि क्या ये बराह रास्त पार्टी कैडर्स को भी साथ रखती हैं, जो कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं रखा करते थे। पैरेलल पार्टी कैडर्स को साथ रखें और इलेक्टेड लोगों को जो है वो कानून साजी के अंदर इन्वॉल्व करें। ये बड़ा डेलिकेट सा बैलेंस होता है। नहीं साहब, क्विकली बता दीजिएगा, ये जब मरियम साहिबा ने कहा करप्शन मेरी रेड लाइन है, तो देखिए हमने बानी पीटीआई के नाम जो हमेशा उनके मुंह से सुना कि एंटी करप्शन और आएंगे तो इतने दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी, इसको लटका दो, उसको पकड़ लो, उसको डाल। यानी आपको क्या लगता है ये वाला स्टाइल कहीं नुमाया होगा उनकी पर्सनैलिटी में, मरियम नवाज साहिबा की जब वो आएंगी तो इंतकाम, विच हंटिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, व्हाट आर यू लुकिंग एट? देखिए मेरा ख्याल ये मैसेज उनका वो था, वो जो तबादले होते थे ना पैसे लेके, डीसी और डीपीओस की सीटें बिकती थी पंजाब के अंदर, जो तमाशा लगा हुआ था, मेरा ख्याल ये है कि ये इशारा उसकी तरफ था कि इस तरह की करप्शन जो है वो उसको नहीं करेंगी। और एक उनका वाहिद जो उनका इकदाम मुझे लगा है रेवोल्यूशनरी, वो यही है कि सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों को दोपहर का खाना सरकार देगी। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा मैं इसके बारे में पॉजिटिव हूं कि वो जो स्कूलों से हमारे 2 करोड़ के करीब बच्चे जो हैं वो आउट हैं, और उनमें से आधे के करीब जो हैं वो नहीं पंजाब से हैं, तो उनको वापस सरकारी स्कूलों में लाने की अंदर हमें मदद मिलेगी। करप्शन भी इसमें होगी, लीकेजेस भी होंगी, लेकिन अगर गरीब तक एक चीज पहुंच भी जाए थोड़ी बहुत करप्शन के साथ, तो ये सबसे बड़ा उनका रेवोल्यूशनरी मूव होगा।